الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی بیداری کے ساتھ گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے ایک بار محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ حضرت سیدنا غیبن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ میں خراج پیش کرتے ہوئے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں حضرت سیدنا جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی انوکھے انداز میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کیا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور پوری دنیا کی سچویشن یہ ہے، حالات بڑے نازک ہے، تشویشناک ہے، اور اس وقت مسلم برادری اس بات کی تلاش میں ہے کہ ایسے بھیانک دور میں ہماری لاج کون بچائے گا، ہماری عزت آبرو ہماری عصمت کی حفاظت کون کرے گا۔ تو حضرت جمیل قادری کہتے ہیں
کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ بے شک ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور پھر وہ جب نوازنے پر آتے ہیں تو کتنا نوازتے ہیں۔ جیسے ہم ایک صاحب عرس کے موقع پر حاضر ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی نیتیں لے کر، اپنی اپنی آرزوئیں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ ایک ولی لیٹا رہتا ہے زمین میں، لیکن ایک سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین پر لیٹنے والا وہ مرد قلندر اپنے ہر آنے والے کی مراد سنتے بھی ہیں اور اس کی مراد پوری بھی فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک تصور لے کر جانا چاہیے کہ مدینہ شریف سے سینکڑوں کلومیٹر دور اگر غیبن شاہ اتنی طاقت رکھتے ہیں تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب غیبن شاہ اتنا سب کچھ سنتے ہیں تو جنت البقیع میں لیٹی ہوئی سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کا عالم کیا رہا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی بلند ہوگی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یہ نوازتے ہیں تو یہ بڑے لوگ ہیں۔ جب ہم ایک ولی کے بارگاہ میں حاضر ہو کر آرزویں کرتے ہیں تو ایک ولی اتنا نوازتا ہے، تو مجھے بتاؤ بغداد کے شہنشاہ کتنی شان سے نوازتے ہوں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر اس لیے ہے کہ اس ہندوستان کی دھرتی پر مولا کائنات کا لال سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز جلوہ فگن ہے۔ اور جب ہر ہندوستانی جب کہیں دروازہ کھلا ہوا نہیں پاتا وہ اجمیر کی طرف رک کر کے کہتا ہے کہ خواجہ آپ نے جب اونٹوں کو بٹھا دیا تو کائنات اٹھا نہ سکی، ہم کس کے دربار میں جائیں؟ ہمیں کلمہ پڑھایا کسی اور نے نہیں، آپ نے ہی پڑھایا ہے۔ اب ہماری لاش بھی بچے گی تو سرکار آپ بھی بچائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فیضان غیبن شاہ بابا، فیضان غیبن شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج بھی کائنات میں کافر اور مشرک تک کو یہ خیال ہے کہ اگر آسمان سے بارش رک جاتی ہے نا تو کوئی برسا نہیں سکتا، ان کے یہاں چادر پیش کرتے ہیں نا تو بارش ہو جاتی ہے۔ یہ کافر بھی جانتا ہے، یعنی ولی کی شان یہ ہے۔ تو مجھے بتاؤ سرکار غوث پاک کا عالم کیا ہوگا؟ وہاں تو حال یہ ہے جو حضرت جمیل قادری نے کہا کہ بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، بلا کر کافروں کو دیتے ہیں ابدال کا رتبہ، ہمیشہ جوش پر رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ جوش پہ رہتا ہے دریا غوث اعظم کا۔ اور پھر حال یہ ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا اس تصور میں گم ہو جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا آج 29ویں شب ہے، 28 مکمل ہو گئی، 29ویں شب ہے، اور اس کے بعد 29ویں تاریخ ہوگی، پھر 30واں مطلب چاند اگر نظر آ گیا 29 تاریخ کو تو سونے پہ سہاگا۔ ابھی رجب شریف کا عظیم مہینہ پورا ہونے کے قریب ہے، یوں سمجھیں، اور بعد میں آنے والا مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ لیکن یہ مہینے جو آتے ہیں نا وہ ہمیں کچھ بتا کر جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں۔ جمیل قادری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نیا ہفتہ، نیا دن، سال نو جس وقت آتا ہے، نیا ہفتہ، نیا دن، سال نو جس وقت آتا ہے، ہر ایک پہلے بجا لاتا ہے مجرا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر دربار غوثیت ماپ کی حاضری کے دین بھی نہیں نکلتا، ہفتہ بھی نہیں آتا، مہینہ بھی نہیں آتا۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص عطائیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار غوثیت ماپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف
حاضر ہوتا ہوں اور چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اگر اللہ توفیق دے تو اس کو لے کر جائیں. یہاں سے اٹھیں تو اس درد کے ساتھ اٹھیں کہ ہمیں دنیا میں جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو انتظام کیے ہیں ان میں سے سب سے بہترین انتظام اس فرش گیتی پر حضرت انسان کے لیے یہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال کے مہربان اور مہربان ہیں. اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ حضور تشریف لائے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ہمارے اور آپ کے حالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں پڑ جاتے ہیں اور حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے اور آپ کے حالات یہ ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کا خاص فضل عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو یہ شرف بخشا کہ خانوادہ قادریت کا ایک عظیم قافلہ ہمارے اور آپ کے روبرو موجود ہیں. میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید سرکار سید علی بابا المعروف دادا باپو قادری جیت پور شریف اور ان کے صاحبزادگان اور میرے عزیز ساتھی حضرت سید محمد عمران باپو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے والد محترم اور ان کے بڑے بھائی بھی موجود ہیں، اور دیگر سادات کرام کا ایک قافلہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ رب العزت ان شہزادوں کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، اور ان کے جد امجد حضور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پر چلتے ہوئے ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں نے قرآن عظیم کی سورہ توبہ کی آخری آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یادگاری امت، فکر امت اور درد امت کے حوالے سے ان اوصافوں کو بیان فرمایا، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کروں، جس سے سننے کے بعد یہاں سے اٹھنے کے ساتھ ہی یہ دل میں یہ بات طے کر کے جائیں کہ ہمارے سانسیں چلنے کی آوازیں، دل کی دھڑکنوں کی آوازیں اگرچہ کوئی سنے یا نہ سنے، ہماری تکالیفوں کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارے دکھ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ عزم مصمم لے کر جائیں کہ ہمارا کوئی حال پوچھے یا نہ پوچھے، مکین گنبد خضرا آج بھی گنبد خضرا میں رہتے ہوئے اپنے ہر امتی کا حال جانتے بھی ہیں اور ان کے حالوں پر باقاعدہ نگاہ عنایت فرما کر ان کے حال کو پرحال بھی فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا رجحان ہونا چاہیے. اور ہمیں اب کرنا کیا چاہیے؟ حضور نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، ان کے خاندان نے کتنی مشقتیں برداشت کی، اور حضور نے پوری 63 سالہ زندگی، اور 63 سالہ زندگی کے بعد آج تک اور صبح قیامت تک، اگر سرسری طور پر حضور کی 63 سالہ نہیں، صبح قیامت کے دین بھی جو کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو چند جملوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدہ ماں آمینہ کے پیٹ مبارک سے ولادت مبارکہ سے لے کر رب حبلی امتی کی صدا بلند فرمائی، پوری زندگی غاروں میں رہ کر امت کی مغفرت کی دعا فرمائی، یا رب سلم امتی کی دعائیں کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب جب لامکہ بلایا اور رب قدیر نے کم و بیش 700 مرتبہ پوچھا محبوب مانگو، تو ہر مرتبہ حضور نے صرف ایک ہی جواب دیا،
کہ اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے. سبحان اللہ سبحان آج اللہ. ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ بیٹا اگر تھوڑا ہوا میں پرواز کرنے لگے نا تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں کسی نبی مرسل کو بھی اجازت نہیں، کسی ملائکہ مقربین کو بھی اجازت نہیں، جہاں جبریل جیسا فرشتہ بھی پر نہیں مار سکتا. وہاں یا تو صرف خدا ہے یا رسول اللہ آپ ہیں. اس وقت دونوں کے درمیان 700 مرتبہ وہ رب لم یزل پوچھتا ہے کہ محبوب مانگو مانگو مانگو. ہر سوال پر آپ نے کچھ نہیں مانگا، ایک ہی چیز مانگی کہ اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمیں اور آپ کو خیال نہ رہا. آج ہماری مسجد ویران ہے، آج ہمارے مدرسے ویران ہیں، آج ہماری خانقاہیں ویران ہوتی جا رہی ہے، آج ہماری درگاہیں ویران ہوتی جا رہی ہے، آج ہمارے ہاتھوں سے قرآن نکلتا جا رہا ہے. اس لیے تو ابھی یہ دلی میں بکواس کیا نا وہ بدبخت شیعہ، اس نے کہا معاذ اللہ 3 صحابہ نے قرآن میں گھٹا اور بڑھا دیا. میں آپ کے سامنے یہ قرآن کی تفسیر لے کر بیٹھا ہوں. اسی قرآن کا فیصلہ ہے کہ صبح قیامت تک قرآن کا ایک حرف نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے. یہ اللہ کا ذمہ ہے. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ 26 آیتیں قرآن میں سے نکال دینی چاہیے. ہمیں یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھنا ہوگا. ان شہزادوں کی نگہبانی میں ہمیں اب گھر گھر قرآن پڑھانا ہوگا. بے شک. ہاں سیدوں کے ساتھ رہتے ہو تو حضور نے کہا سید کو بھی پکڑے رکھو قرآن کو بھی پکڑے رکھو. جب دونوں ملا کے پکڑے رکھو گے تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ کائنات میں کوئی بھی آ جائے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. بے شک. اس لیے کہ حضور نے گارنٹی یہ دی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر یہ دونوں ساتھ رہے تو بریلی کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے اطاعت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اہل بیت نے قرآن کا کتنا بڑا حق ادا کیا، ہم اور آپ کیا کر سکیں گے. میں آپ کو ایک جملہ دادا باپو کی صدارت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن اگر ماں تلاوت کرنے والی ہو، بابا اگر تلاوت کرنے والا ہو، سگا بڑا بھائی تلاوت کرنے والا ہو، سگی بہن مفسرہ قرآن ہو، تو کربلا کی سرزمین پر سر تن سے جدا ہو کر جب کوفہ اور دمشق کی وادیوں میں لے جا کر جب سر امام حسین نیزے پہ بھی جا رہا ہوتا ہے نا تو قرآن حسین ابن علی پڑھ کر سناتے ہیں. کہا میں نے تم جیسے لوگوں سے نہیں فاطمہ سے قرآن سنا ہے، سبحان اللہ. علی المرتضیٰ سے سنا ہے، امام حسن مصطفیٰ سے سنا ہے، زینب کبریٰ سے سنا ہے، میں نے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ سے سنا ہے. جب قرآن سنانے والے اتنے حسین ہوتے ہیں تو حسین ابن علی سر کٹانے کے باوجود بھی نیزے پہ قرآن سناتے نظر آتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں پھر سے قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہونا ہوگا، ورنہ یہ سپریم کورٹ تو آج کل کی ہے بھائی. ہم قرآن جس دور سے لے کر چل رہے ہیں نا تب یہ کورٹوں کا وجود بھی نہیں تھا. ہاں ہمارا قرآن کسی اسکول کا بنایا ہوا نہیں ہے، کسی کالج کا نہیں ہے، کسی پروفیسر کا نہیں ہے، کسی قانون داں کا نہیں ہے. یہ اس رب کا دیا ہوا ہے جس کا خود کا فیصلہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے، اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے. آج ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ آج ہمارے ہاتھوں سے قرآن نکل گیا. ہاں میمن کے نارو، سندھی کے نارو، منصوری کے نارو، پٹھان کے نارو، گوشت پاک جو دامن کہ نہیں چھوڑے. અને પૂછો કે કોઈ છોકરો કુરાન પડેલો આય તે જે બાપુ ઈ તો બધી આઈ જો કામ મૌલાના લોકો જો કામ બાપુ લોકો જો કામ. اللہ اللہ. ہاں حال ہی ہے. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیا نا تو جیسے یہ طلاق کے معاملات جو لوگوں نے سمجھوتا کر لیا نا ایسے ہی ہمارے دین میں دخل اندازی کریں گے. لیکن اب لوگ تو ہمارے اور آپ کی سسٹم یہ ہے کہ اگر ایسی باتیں بولی بھی جاتی ہے تو ہنس کر لوگوں میں اڑا دی جاتی ہے. اس کو تھوڑا سنجیدگی سے لیجئے اور اپنا کچھ کام اچھا شروع کیجئے. اتنا بہترین کام ہے، اتنے بچے ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے لوگ آتے جاتے ہیں. اور میں نے ابھی سنا، میں بابا سے پرانے ایک زمانے سے وابستہ ہوں، ان کے والد بزرگوار کے حوالے سے میرے دوست نے بتایا. تو
बाबा से अक्सर सुनते रहते थे, लेकिन ये जानने के बाद ये एहसास हुआ कि एक दौर गुजरा है कि इस सरजमीन पर इनके वालिद बुजुर्गवार की आमद और रफ्त रहती थी। आज अगर हमारे पास इन सैयदों के आने के बावजूद भी अगर कुरान न रहा, हमारे पास वो अकीदा न रहा जो अहले सुन्नत वल जमात का है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाली नस्लें कहीं हमें बद्दुआएं देकर न जाएं। इसलिए हमें कुरान से वाबस्ता होना होगा, और जो बंदा ये करेगा ना उसको इनाम कितना दिया जाता है। कुरान से वाबस्तगी किसको कहते हैं? अब सुनिए, हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आपने सुना होगा। ये कायनात की वो अपकरी शख्सियत है कि जुनैद बगदादी ये कहते थे कि मेरा ये शिबली चलता फिरता मज्जूब है। सुभान अल्लाह। चलता फिरता मज्जूब किसको कहते हैं? मज्जूब हर कोई चलता है, लेकिन होशो हवास में मज्जूब नहीं होता, उसका दिल कहीं और लगा होता है। लेकिन शेख शिबली वो थे कि वो होशो हवास में रहते हुए भी मज्जूब जमाना थे, और अल्लाह ने बड़ी शान का मालिक बनाया था। इतने बड़े आबिद और जाहिद थे कि एक मरतबा दो वली अल्लाह उनसे मिलने गए बगदाद शरीफ कि चलो शेख शिबली से मिलने आते हैं, मिल के आते हैं। दोनों रास्ते में चल रहे थे, जैसे बगदाद शरीफ के बीच रास्ते में पहुंचे होंगे ना, तो दो बिल्लियां आपस में बातें कर रही थी। उसमें से एक वली अल्लाह की शान ये थी कि वो जानवरों की बोली समझते थे, यानी जानवर जो बोलता है ना वो जानते थे। अब जैसे उन्होंने सुन लिया ना कि ये जानवर आपस में बातें करे, तो वो वली अल्लाह ने पूछा कि ये बिल्लियां क्या बातें कर रही है। अब वो बिल्ली को जानने वाले वली अल्लाह कहते हैं कि इसमें से एक बिल्ली दूसरी बिल्ली से यूं कहती कि शिबली का इंतकाल हो गया है, जिससे हम मिलने जा रहे हैं वो इंतकाल कर गए। तो कहा कि अब मिलने क्या जाए, जब इंतकाल हो गया तो अब मिलेंगे क्या? कहा नहीं, कम से कम जनाजा होगा तो जनाजे में शिरकत कर लेंगे, वरना मजार शरीफ पे तो हाजिरी होगी, चलना मिलने तो जाना ही है। तो कहा इंतकाल कर चुके, अब क्या मिलने जाए? कहा चलो ना मुलाकात तो करते हैं, कब्र पर जाएंगे, या तो जनाजा मिल जाएगा, जनाजा मिल जाएगा। अब जैसे ही बगदाद शरीफ के अंदर इंटर हुए, अल्लाह की कुदरत का करना ये कि सबसे पहले ही हजरत शिबली मिल गए। बिल्लियां बातें कर रही थी कि इंतकाल हो गया, लेकिन वो मिले ही सबसे पहले, और जैसे ही मिले ना तो वो वली अल्लाह ने उनकी तरफ देखा जो जानकार थे, ऐसे देखकर कहा तू तो कहता था ना कि वो बिल्लियां कहती कि शिबली का इंतकाल हो गया, शिबली तो सामने खड़े हैं। अब जब आपस में ये दोनों आंखों से बातें कर रहे थे ना, तो सामने से शिबली अलैहिर्रहमान ने आकर कहा वो बिल्लियां सच कहती थी। अब सुनिएगा गौर से, आज हमारे हालात जो है ना, हम ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। थोड़ा गौर कीजिए, आप थोड़ा सोचेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा। शिबली अलैहिर्रहमान जैसे वो मजूबे वक्त कहते हैं कि वो बिल्लियां सच कहती थी जो बातें कर रही थी। कहा जब वो बातें कर रही तो आप सामने कैसे आ गए कि मेरा इंतकाल नहीं हुआ? कहा आज रात मेरी तहज्जुद छूट चुकी थी, इसलिए आसमानों में ऐलान हो चुका था कि शिबली का इंतकाल हो गया है। एक तहज्जुद जाने पर ऐलान होता है वहां। आज हमारी 5-5 चली जाती है तो क्या ऐलान होता होगा? अब्दुल्ला भाई विया, सुलेमान भाई विया, दाऊद भाई विया, फलाना भाई विया, ढिकना भाई विया, यही होता होगा ना। हजरत शिबली फरमाते हैं, कहा वो बिल्लियां जो बातें कर रही थी ना, वो आसमान में से ऐलान हुआ और दुनिया के तमाम जानवरों को भी बता दिया गया कि शिबली मर गया। सिर्फ एक तहज्जुद छूटती है ना तो ये सारी चीजें बाकायदा वायरल कर दी जाती है। आज हमारी और आपकी कैफियत देख ले, ऐसे बुजुर्ग, लेकिन अल्लाह अकबर कितने मुअद्दब लोग थे, बड़ी बारगाहों के बड़े मुअद्दब लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें यह शान दी थी कि हजरत शिबली अलैहिर्रहमान एक बार हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद की बारगाह में गए। अभी अबू बकर मुजाहिद भी अपने ज़माने के बहुत बड़े वलिया कामिल थे। अब जैसे उनकी बारगाह में गए ना, तो लोगों ने क्या देखा कि हजरत शिबली अलैहिर्रहमान के आते ही हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद खड़े हो गए, और जैसे खड़े होते देखा ना तो सबको शक हुआ, का ये तो मज्जूब दीवाना है और इनके लिए ये इतने खड़े हो गए। और जब खड़े होने की कैफियत देखी, जब वो आपके मतलब अंदर इंटर हुए ना, तो वो खड़े भी हुए, उनसे मुसाफा किया, मुआनका किया, और हजरत शिबली की पेशानी पर बोसा दिया, यानी चुमा, और उसको अपनी जगह बिठाया, जो बातें करनी थी बातें की, फिर उसके बाद रुखसत कर दिया। हजरत सैयदना अबू बकर बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा, यानी अबू बकर बिन मुजाहिद से, मैंने कहा आपने शिबली के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, यानी वो आए तो आप खड़े हो गए, दूसरे नंबर में आपने उससे मुसाफा किया, मुआनका किया, फिर उनकी पेशानी पे बोसा दिया। बगदाद वाले तो इसको दीवाना कहते हैं, ये पागल है। हजरत अबू बकर बिन मुजाहिद कहते हैं अबू बकर बिन मोहम्मद से, कहा भाई मैंने इनके साथ वही किया है जो रसूलुल्लाह को करते देखा है। किनके साथ? एक जमाने के वली के साथ, कहा इनको वही करते देखा है। आज हमारे यहाँ हालात संगीन होते जा रहे हैं। अब लोगों की जबानें सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर खुलने लगी, फारूक आजम पर खुलने लगी,
حضرت عثمان غنی پر کھلنے لگی، صحابہ اور اہل بیت پر کھلنے لگی۔ ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک اور 4 یار کا جو رتبہ ہے نا، کائنات میں کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کائنات کی یہ وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ 7 آسمان، یہ 7 زمینیں اگر آج بھی کسی کے نظام سے چل رہی ہے تو اسے 4 یار کہتے ہیں اور پنجتن پاک کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ زمین جو ہے نا وہ استھر نہیں رہ سکتی۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کے قدموں کی برکتیں، آج بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زبان درازیاں کر کے صحابہ اور اہل بیت کو زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ ایک ولی کے بارے میں ولی کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں نے وہی کیا جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا خواب میں نے دیکھا میں رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوں۔ کہا پھر؟ کہا جیسے شبلی آئے نا تو شبلی کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو گئے، یعنی ولی کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو گئے، جا کر اس کو مصافحہ کیا، معانقہ کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور اپنے پاس لے کر بٹھایا۔ اور اے ابو بکر بن محمد، کہا کیا؟ کہا میں نے رسول اللہ کی اس ادا کو زندہ کیا ہے اور کوئی نیا کام بدعت نہیں کی ہے۔ یہ جملے کہے، اللہ اکبر۔ پھر حضرت مجاہد سے پوچھا، کہا آپ نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ ابو یہ شبلی کے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا پوچھا۔ کہا کیوں؟ کہا حضور نے کیوں ایسا کیوں کیا تھا؟ کہا میں نے جب حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شبلی کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن مجاہد، یہ شبلی جو ہے نا ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت آخری سورہ توبہ کی پڑھتا ہے اور اس کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کے یہ رتبے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ کام کیا جو تو نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ میں کہتا ہوں اگر ابو بکر شبلی قرآن پڑھے وہ بھی ایک آیت سورہ توبہ کی اور درود شریف پڑھیں تو حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے۔ مجھے بتاؤ صدیق اکبر کا رتبہ کتنا بلند ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن جمع کیا ہوگا؟ سبحان اللہ فاروق اعظم کا رتبہ کتنا بلند ہوگا جنہوں نے قرآن کے لیے اتنی جد و جہد کی کہ کائنات میں جتنے مساجد اور جتنی مسجدیں اور جتنے ممالک عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوئے کسی دور میں فتح نہ ہوئے، اور جامع القرآن کا عظیم وصف عثمان ذوالنورین کے حوالے کیا، اور مولا کائنات نے قرآن کی عظمتوں کے لیے تو حد کر دی کہ ایک رکاب میں قدم رکھتے تھے، دوسری رکاب سے پہلے قرآن ختم فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں قرآن جتنا مولا کائنات کے خاندان نے شیئر کیا ایسا کسی نے نہیں کیا۔ میں چند مثالیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں، اب جتنے بھی قرآن کے علوم ہیں نا وہ 12 ائمہ اہل بیت کو جو دیے جاتے ہیں ایسے کسی کو نہیں دیے جاتے۔ ہاں تو امام حسن مجتبی دوسرے امام ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین کو دیکھ لیں، اور ان کے گھر میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ماں زینب کبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کائنات میں کوفہ کی سرزمین پر پہلے تو مدینہ شریف میں چند سالہ عمر میں یعنی 5 سال کی عمر میں آپ حافظہ قرآن ہیں۔ سیدہ کائنات کی بیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، حافظہ قرآن ہے، اور کوفہ کی سرزمین پر جب امیر المؤمنین پہنچے تو کوفہ کی سرزمین پر سب سے پہلا درس تفسیر قرآن اگر کسی نے دیا ہے تو وہ سیدہ کائنات کی بیٹی زینب کبریٰ نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے علوم کا حال یہ تھا ان کے گھر کا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا نا تو حیرت ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت فضہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو خاندان نبوت کی کنیزاں تھی، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ 30 سال تک جب کسی سے کلام کرتی تھی نا تو بغیر قرآن کی آیت کے جواب نہیں دیتی تھی۔ جن کی کنیزوں کا یہ حال ہو تو شہزادیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کمزوری یہ ہو گئی، آج ہمارے پاس قرآن کا علم نہ رہا، ہم قرآن سے کافی دور ہو گئے، اس حد تک دور ہو گئے کہ اب ہمیں صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ آج ہمارے یہاں تراویح قرآن پوچھو نا تو شاید کسی شہر میں، بڑے شہر میں بڑی مشکل سے ملتا ہے، جہاں ماحول ہے وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے قرآن سے ربط رکھیں۔ ان اہل بیت اور صحابہ نے قرآن کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ اور سنیں قرآن کے حوالے سے حضرت نظام الدین اولیاء کو آپ سن لیں تھوڑا، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے قرآن کا انتظام کرنا، اہل بیت سے محبت کرتے ساتھ میں قرآن کا دامن تھامے رکھنا۔
تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ نفوس قدسیہ نے قرآن کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، تاکہ ایسے بدبخت کھڑے ہو کر کوئی قرآن پر حرف نہ لائیں اور ان کی یہ جسارت ہی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارا ویرود ہوگا، ابھی وسیم رضوی کو مطلب جینا حرام کر دیں گے، لیکن صرف اتنے سے کام نہیں ہوگا، ہمیں اب قرآن کی طرف بڑھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن جو ہے نا وہ صبح قیامت تک کے لیے حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ ہاں اس لیے آپ کسی بھی بزرگ کو اٹھا کر دیکھیں، یہاں تک کہ آپ آخر تک چلے آئیں نا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند محدث اعظم ہند تک آخر تک چلے آئیں، ہمارے ان بزرگوں نے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجحان کیا۔ کوئی مفسر قرآن ہوا، کوئی حافظ قرآن ہوا، بڑی شان سے انہیں قرآن سے محبت تھی۔ حد تو یہ ہے بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی ایک سورت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور خاص کر کے آپ لوگ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے صاحبزادوں سے وابستہ ہے، میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، نصیحت کرنے کے تو قابل نہیں ہوں لیکن ایک عریضہ کر کے جا رہا ہوں گیبن شاہ بابا کے عرس میں، ان شہزادوں کے ضمن میں سورہ مزمل ہے نا، اپنی ساری اولادوں کو سکھانا شروع کر دو، چھوٹے بچے سے لے کر بڑی عمر کے لوگوں تک سورہ مزمل سکھا دو۔ سورہ مزمل کی جتنی طاقت ہے نا ہم اس کو جان نہیں سکتے، ایسے تو قرآن کے کسی حرف کی طاقت نہیں جان سکتے، لیکن سورہ مزمل جو میں نے پڑھی ہے نا اور اس کی فضیلت جو پڑھی ہے نا، اس دن سے احساس ہو گیا کاش میری قوم کا ہر فرد سورہ مزمل کا عاشق ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے اس میں کیا ہے، میں بابا نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں سے چند باتیں نقل کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ سورہ مزمل کی شان یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، اس کی شان بے نیاز ہے اور اس کا ہر وصف بے نیاز ہے، لیکن وہ بے نیاز ہونے کے بعد بھی ہر شب جمعہ اپنی شان سورہ مزمل پڑھتا ہے، اللہ ہو کر پڑھتا ہے۔ آج بندے کو فرصت نہیں ہے، ہاں کرکٹ رمانی میں نہ کہ ان میں کتنا پانجا ہے، سٹو رمن تھا، توبہ توبہ توبہ، ارے تم اس کو دو، اس میں اپنے دو ہے، ایسا بولتے ہیں۔ میں نے کہا دو کا کیا مطلب، کہ اس کو اپنا رکھ لیا ہے، یہ جو سینچوری مار دے تو اپنے کو اتنا مل جائے گا، یعنی لوگ جوا کھیلنے لگے، میچ پر جوا ہے۔ میرے یار ایسے لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، گیبن شاہ بابا جیسے لوگوں کو رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ صدی پھٹکار کر بھی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ کسی ولی کو سینے میں بسا لو گے نا، قیامت کے دن جہاں کہیں بھی رہو گے، ابھی ہم اور آپ سب بیٹھے ہیں، نہ آپ میرا نام زیادہ جانتے ہوں گے نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ ان شہزادوں کے نام سے آپ واقف ہیں، نہ زیادہ تر یہ شہزادے آپ کے نام سے واقف ہیں، لیکن جن کے عرس میں ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں نا، یہ قیامت کے دن اولیاء کے گروہ میں جا رہے ہوں گے، اور اللہ نہ کرے کسی جرم کی بنیاد پر ہم اگر کسی اور صف میں بھی کھڑے ہوں گے نا، اللہ خود فرمائے گا گیبن شاہ اس صف سے گزرنا کوئی ایسا بھی ہے جو تیری محبت میں کبھی تیری درگاہ میں آ کر بیٹھا ہو، یعنی تیرے عرس میں کبھی کوئی حصہ لیا ہو، ان اولیاء کو یوں گزارا جائے گا، اور یہ کے بعد دگرے ان لوگوں کی صفوں میں سے نکالیں گے، یہ تو وہی ہے جس نے میرے نام کا شربت پلایا تھا، یہ تو وہی ہے جس نے میرے نام کی نیاز کھلائی تھی، یہ وہی تو ہے جس نے بہترین اسٹیج سجایا تھا، میرے محبوب کی اہل بیت کو لا کر بٹھایا تھا، انہوں نے قرآن کے اوصاف بیان کیے تھے، اس شان سے یہ پہچانیں گے اور کہیں گے رب ان کے لیے اگرچہ جہنم واجب ہو چکی ہے لیکن ہماری شفاعت قبول فرما کر انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ ایسوں سے دوستی کرنا تھی، ہم نے تو دوستی ایسے لوگوں سے کر لی کہ آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمنا اولی پالٹیوں نہیں اولی گئی چوٹنی ہوں کیا میں نے چوٹنی کیا میں نے ہاں میاں بھائی نے جوانه તો એટલા ઠેકડા મારતા હતા મને એમ લાગતું હતું કે આવતા વર્ષે તો આ શાસન બધું મિયા ભાઈઓના જ હાથમાં હશે, એને એટલા ઠેકડા મારતા હોય આગળમાં આમ ભજ્યા ને કોકો કોલા ઠેકડામાં ઠેકડી, જેટલી મહેનત તમે એમાં કરો ને, જેટલી મહેનત હું ના નહીં પડતો, આ સિસ્ટમ ચાલ્યું है, હું कोई पार्टी નો मानस नहीं, लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूँ, जितनी मेहनत आप इसमें करते हैं ना, अगर गौसे पाक की कादरियत के फैलाने में इतनी मेहनत करते हैं, गरीब नवाज की चिश्तियत के लिए इतनी मेहनत करते, निजामुद्दीन औलिया की निजामत के लिए इतनी मेहनत करते, साबिर पाक की साबिरियत के लिए इतनी मेहनत करते, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये चंद टके के लोग जो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं दे सकते, चंद रास्तों की लाइनें, चंद रास्तों के नल, चंद रास्तों की सीमेंट और चंद रास्तों के जो है उजाले करवा सकते हैं, अगर ये नुफूस कुदसिया जिनका मैंने सिर्फ नाम लिया है, अगर तुम इनकी निगहबानी में अगर इनका प्रचार करते तो कब्र भी रोशन होती, हश्र भी रोशन होती, मीज़ान अमल पे भी काम आते और
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنہوں نے ایسا کیا نا انہیں دیا بھی اتنا بڑا ہے. اب دور نہ جائیں, میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں, اللہ کرے آپ کے سینے میں اتر جائیں. کسی کو بھی وہ دے سکتے ہیں, اور جس کو دیتے ہیں نا تو بڑا مطلب شان سے دیتے ہیں. میں غریب نواز کی ایک بات عرض کر دوں نظام پاک کی مکمل کر کے, کہ نظام پاک فرماتے کہ اللہ خود سورہ مزمل کی اپنی شان تلاوت کرتا ہے. دوسرا جملہ کہا, توجہ سے سنیے گا, آج ہمارے اور آپ کے پاس صرف نام باقی رہ گیا, کام نہیں رہا. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں 170 کے قریب مولائے کائنات نے میدان فتح فرمائے. کتنے؟ 170. لیکن فرماتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا نا کہ وہ خیبر کا قلعہ کا دروازہ جو آپ نے گھمایا اور اتنے میدان فتح کیے, آخر اس میں راز کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کا جواب یہ تھا کہ یہ میری طاقت نہیں, کہا تو کہا یہ قرآن عظیم کی سورہ مزمل کی طاقت تھی. یعنی یہ میدان سورہ مزمل کے سہارے سے کہتے کہ میں نے یہ فتح کیے. آج ہمارے یہاں کرامت بیان ضرور کرتے ہیں کہ مولائے کائنات نے ایک رکاب میں قدم رکھا, دوسرے پر ختم کر دیا. بے شک یہ آپ کی کرامت ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. لیکن مولائے کائنات کی نجی زندگی آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مولائے کائنات روزانہ 500 رکعت نوافل پڑھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈیلی 2 قرآن عظیم ختم فرماتے تھے. اور حج کتنے کیے؟ 50 مکمل حج کیے, اور اس میں 25 تو پیدل حج فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس زمانے میں لوگ بڑی تیزی سے حج کر رہے ہیں, لیکن آسانیاں اتنی ہیں. مدینے سے مکہ جانا اس زمانے میں پیدل چلنا بڑا مشکل ہوتا تھا. 500 میل کا راستہ, وہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں پورے گھر نے مل کر یہ حج کیے ہیں. آج ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا. تیسرا قول سنیے نظام پاک کا. فرماتے ہیں صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا آپ سورہ مزمل میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد کون صدیق اکبر جو آخری وقت مولائے کائنات کو بلا کر کہتے ہیں علی المرتضیٰ میری ایک آخری وصیت سن لیں. کہا کیا؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں نا تو نماز جنازہ کے بعد جنازہ لے جانا اور حضور کی جالیوں کے سامنے رکھ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر حاضر ہے, اگر اجازت دیں حضور کی جالیاں خود بخود کھل جائیں تو اندر دفن کر دینا, ورنہ جو ہے جنت البقی میں جہاں چاہیں دفن کر دیں. واہ مولائے کائنات, آپ کا بھی عقیدہ کتنا سلامت اور کتنا صحیح تھا. ابو بکر کا بھی عقیدہ کتنا صحیح اور سالم تھا کہ وصال انور کے بعد مولائے کائنات نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو, نہیں, انہیں معلوم تھا کہ ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ مکین گنبد خضرا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت تک زندہ ہے. اس لیے یہ وصیت ابو بکر تھی, اور ساتھ میں مولائے کائنات نے یہ وصیت پوری کی. مولائے کائنات کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ میں رسول اللہ کے دربار میں جا کر یہی عرض کروں گا جو ابو بکر نے کہا اور کیا بھی. مورخین نے لکھا ہے جب صدیق اکبر کی وصیت پر مولائے کائنات نے عمل کرتے ہوئے حضور سے کہا نا, کہا آپ کا یار حاضر ہے ابو بکر, جب نام لیا نا تو خود بخود جالیاں کھل گئی. جالیاں کھلی اور باقاعدہ اندر سے آواز آئی دوست کو دوست سے ملا دیں. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. اندر لانے کے لیے اجازت مل گئی. اب یہاں سے سیدنا صدیق اکبر اور مولائے کائنات کی عظمت رسول اللہ کے دربار میں سمجھ میں آتی ہے. میں تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں صحابہ میں, یہ 4 یار جو ہے نا وہ بہت بڑے لوگ ہیں. میں قریب کے بزرگوں کی جو ہماری اور آپ کی نظروں میں حقیقی معنوں میں اللہ اس کے رسول کی نظروں میں بھی بہت بڑے ہیں, ایک شخصیت کا ذکر کر دوں اور اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. حضرت سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ہیں, اور مدینہ شریف میں آپ کی حاضری کئی بار ہے, 1-2 بار نہیں, یعنی سینکڑوں بار آپ کی حاضری ہے. پیر و مرشد کی بارگاہ سے جب فیضیاب ہو گئے اور باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں پیر و مرشد کے ساتھ بھی حاضر ہوئے, اور اس کے بعد بھی کئی بار حاضر ہوئے. ان میں سے ایک حاضری کا حال آپ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا اور مسجد نبوی شریف میں درس حدیث اور درس قرآن دے رہا تھا, اس درمیان وہ فرماتے ہیں کہ خدا میں روزہ مبارک کو آواز آئی, کہا معین الدین کو بلاؤ. اب انہوں نے آ کر مسجد نبوی میں آواز لگائی, کہا معین الدین جو انہیں بلایا جا رہا ہے. اب جتنے بھی لوگ حاضر تھے نا سارے کے سارے دوڑ پڑے اور سب جالیوں کے سامنے کھڑے رہ گئے. خدام نے عرض کیا, کہا حضور یہ سارے معین الدین ہیں. اب جب یہ کہا نا کہ سارے معین الدین حاضر ہیں تو اندر سے آواز آئی, کہا معین الدین حسن چشتی کو بلایا جا رہا ہے. یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے اصل نام حسن ہے, تو کہا معین الدین حسن چشتی کو بلایا جا رہا ہے.
اور جیسے ہی آواز آئی نا تو خود خادم واپس پلٹے اور سرکار غریب نواز کی طرف رجحان کر کے کہا کہ معین الدین حسن چشتی جو ہیں انہیں طلب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے لوگ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی دربار رسالت کا ادب یہ تھا کہ بڑے ہلکے قدم سے مؤدبانہ انداز میں درود و سلام پڑھتے ہوئے نانا جان کی جالیوں کے سامنے حاضر ہوئے، اور جیسے حاضر ہوئے نا تو ہماری اور آپ کی طرح وہ لوگ نہیں تھے، بڑے مؤدب لوگ تھے۔ جیسے ہی گئے نا تو جالیوں کے اندر سے آواز آتی ہے، کہا معین الدین سب باہر کھڑے رہتے ہیں، تو میرا بیٹا ہے، اندر کیوں نہیں آ جاتا؟ یعنی یہ دربار رسالت میں ان کے مقامات ہیں۔ اور جیسی آواز آئی نا تو جالیاں خود بخود کھلی، اندر تشریف لے گئے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں جیسے اندر داخل ہوا نا، میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو دیکھا، سراپا دیکھا۔ حضور نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا کہ اپنے حجرے میں لے کر مجھے ایک سیب کے اندر یا انار کے اندر پورا ہندوستان دکھایا، اور ہندوستان میں وہ جگہ جہاں مجھے پہلے بیٹھنا تھا اور جہاں را کر مجھے پورے ہندوستان میں دین پھیلانا تھا، یہاں تک کہ پہاڑیاں، انا ساگر، یہ ساری چیزیں دکھا کر کہا معین الدین تمہیں یہاں جانا ہے اور یہاں جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم گاڑ دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پرچم گاڑنے کے لیے حجرے میں بلا کر انہیں یہ انتخاب کیا گیا، لیکن یا سرکار غریب نواز آپ نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ آج ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، میں میری بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ میں میرے دوست بھی بہت ہیں، میرے احباب بھی اتنے ہیں، میں آپ کو نام سے بھی جانتا ہوں، آپ بھی کچھ لوگ مجھے نام سے جانتے ہیں۔ میں آج تک آپ کو نمازی نہیں بنا سکا، کمزوری ہے کہ نہیں؟ یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کئی بار ملاقات ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو نماز کا کہہ نہیں سکا۔ جنرلی طور پر ایسے بیانات میں ہو جاتا ہے، ورنہ پرسنل کبھی کسی دوست سے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھیے، داڑھی نہیں رکھوا سکے، صدیاں بیت گئی نا۔ ہم کئی مرید لوگ پیر صاحب کی بارگاہ میں 24 گھنٹہ یوں حاضر رہتے ہیں۔ دادا باپو آوے نے تو 5 ٹائم نہیں بدائی پڑھے، અને દાદા બાપુ રૂખસત તો મુરીદે રૂખસત મસ્જિદમાં ગેરહાજરી, એટલે આપણે દાદા બાપુને દેખાડવા જ નમાજ પઢીએ। تو یہ مریدی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ تو پیر کے ساتھ مطلب ایسا ہوا دھوکہ کرنا ہوا، ایسا نہیں۔ جیسے پیر صاحب کے سامنے رہتے ہیں نا، ایسے بعد میں بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو وہ دے کر گئے نا، وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر نہیں گئے، بلکہ وہ ہمیں ڈائریکٹ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دلوا کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم غوث پاک سے یہ دھوکہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ یہ دلوا کے جاتے ہیں، پیچھے سے ہم یہ کر رہے ہیں۔ خالی پیر صاحب کی حاضری میں واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے شیخ ہیں، انہوں میں رہتے ہیں، وہ کہتے تھے اپنے مریدوں سے کہ 5 کام کرو نے 5 کام میں کی دیو، 10 کام نے اوپر عمل کرشو نے پچھی آگل اللہ نے رسول نے حوالے کری دیو۔ تو میں کہتا ہوں باپو آ ہوں تو کیا یہ 5 چیز کروانی 5 چیز نو کروانی؟ میں کہتا ہوں یہ ہوں یہ کہ 5 ٹائم نے نماز پڑھوانی، ایک میں کہتا ہوں بیجو حضرت یہ کہ رمضان شریف آوے تو مہینہ نہ روزہ رکھوا، میں کہتا برابر۔ تیجو یہ کہ مالک کے نصاب ہوئے تو زکات دیوی، مالک کے استطاعت ہوئے تو حج کرવી، અને પાંચમું میں કીધું کہ ماں باپ جیوتا ہوئے کہ گزری گیا ہوئے اینی ہارے حسن سلوک کرવું۔ આ 5 કામ આ બહુ મોટા કામ છે અને મામૂલી ન સમજતા। આ જેના સુધરી ગયા આ ફરજ છે, અલ્લાહ ને રસૂલ તરફથી છે। कबीरा गुनाह हमारे यहाँ बहुत बुजुर्गों ने शुमार करवाए हैं, अहादीस में 9, किसी ने 7, किसी ने 700 तक ले गए, लेकिन हमारे फुकहा और हमारे मुहद्दिस ने कहा कि अगर छोटा भी गुनाह और अल्लाह उसके रसूल नाराज होते हो तो यही बड़ा गुनाह है। लेकिन ये आज के हालात के एतबार से उन्होंने 5 चीजें बताई। आज हम पूरी सुन्नियत को जांच कर ले, मोटा मोटा मालदार हुए ने तो ये साइड में 10,000 काटीने राखे के कोक ने जकात ना देता रहूं, पूरी जकात ये काटतो नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। એવી જ રીતે તમે માલિક ઇસ્તિતાત ને જોઈ લો। મેં કીધું હાજી સાહેબ હજ નથી કરવી, હવે તો ટાઈમ થઈ ગયો। એ કે હજી તો ઘણું બધું બાકી છે। કે यानी लोग हज इसलिए नहीं करते कि सुधर जाना पड़ेगा। हाँ, मैंने कई लोगों को सुना, मैंने कहा आप उम्रा नहीं करते, ये कि हजी तो घणुं બધું बाकी है। यानी अब ये तस्वुर दिया जा रहा है, यानी हज इसलिए नहीं कर रहा, कभी सुधरना नहीं है इसलिए हज नहीं कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं कि अगर हज फर्ज हो गई और नहीं किया तो हुजूर फरमाते हैं कि अब वो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर मरेगा। ये हालात है। और नमाज के मामले में कि तो पीर साहब पढ़े ने का तो मौलाना साहब पढ़े का तो अपना मोहज्जिन साहब पढ़े। मैं कीधुं केम कि पीर साहब ની જિમ્મેદારી છે કે મુરીદોને બધાને બચાવવા દે, એને તો પડવી જ જોઈએ નહીં કે। મેં કીધું ઇમામ સાહેબ ને કે એને પગાર દી, મેં કીધું મોહજિન સાહેબ ને કે એને અજાન દેવી પડે, એને તો જમાત માં રહેવું જ પડે ને તકબીર દેવા। જાણે આપણે તો ચિઠ્ઠીઓ લખાવીને આવ્યા હોય। ये इस काम के लिए नहीं है आप।
आप थोड़ा गौर करके यहां से उठेंगे, ये बहुत अहम चीजें, बड़ों के बेटे जो बातें करते हैं ना, ये बहुत बड़ी बातें होती। कहा 5 चीजें करो, 5 चीजें छोड़ दो। मैंने कहा 5 चीजें क्या छोड़ दें? तो कहा जिना करना छोड़ दो, जिना करना छोड़ दो, जिना इतना बुरा गुनाह है, उसको छोड़ दो। मैंने कहा दूसरा, उन्होंने कहा शराब पीना छोड़ दो। मैंने कहा और? कहा व्याज खाना छोड़ दो। मैंने कहा और? उन्होंने कहा जुआ जो होता है ना, उसको छोड़ दो। मैंने कहा 5वां? कहा माँ बाप अगर हैं तो उनकी नाफरमानी करना छोड़ दो। ये 5-10 चीजें उन्होंने बताई। आज हमारी और आपकी हालत यह है कि हम यही काम पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और आज हमारी हालत यह है कि झूठ हमारे अंदर, गिबत हमारे अंदर, हसद हमारे अंदर, कीना हमारे अंदर, हर वो बुराई आज उम्मत मुहम्मदिया में है। और आज हम ये समझ रहे हैं कि हम ये सारे कामकाज करके हम खुश हैं। नहीं, हम डायरेक्ट मदीनतुर रसूल के शहंशाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। आज हमारी सैकड़ों ज़बानें ऐसी होगी कि जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के दिल चीरे जा रहे होंगे, हमें उसका एहसास नहीं होता। आओ गरीब नवाज से सीखो यारो। गरीब नवाज ने वहां वादा किया है हुजरे के अंदर, महबूब ने कहा मोइनुद्दीन यहाँ जाना है और तुम्हें मेरा ये मिशन जिंदा करके दिखाना है। वहां से चले, गालिबन 51वां साल था, यानी 50 और 1वां साल था। यहां आकर 96 साल की उम्र मुकम्मल की। अब इस 96 साल की उम्र में कम से कम 47 साल हिंदुस्तान की तारीख में आपका मतलब शुमार किया जाता है कि इस उम्र में आप तशरीफ लाए। 47 साल हिंदुस्तान में गुजारे। उस 47 साल में गरीब नवाज के 70 साल किसी ने लिखा है कि जब से घर से चले थे उसके बाद से 15 साल की उम्र थी, और उसके बाद से 75 साल तो ऐसे गुजारे कि कभी अपनी ये पुश्त जो है ना वो जमीन पर कभी नहीं लगाई, यानी अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर जब हिंदुस्तान आ गए, एक लिबास जो मदीनतुर रसूल में, जो हुजरा शरीफ में जाते हुए जो पहना था, उसी लिबास में हिंदुस्तान आ गए। और कमोबेश 1 लाख नहीं, लोग कहते हैं 90 लाख को कलमा पढ़ाया। शेख अब्दुल तव्वाब साहब ने लिखा है कि मुख्तलिफ रिवायतों को अगर तत्बीक दी जाए तो 3 करोड़ गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाकर रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सदियों में अपने यारों को नमाजी न बना सके, गरीब नवाज ने 47 साल में 3 करोड़ लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। आज हालात ये बने हुए हैं, मुसलमान की बस्ती में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, हमसे कोई मतलब रिलेशन करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? हमने गरीब नवाज का मिशन छोड़ दिया, गौसे पाक का मिशन छोड़ दिया, इन बुजुर्गों का मिशन छोड़ दिया। आओ वापस पलट आओ, इन बुजुर्गों की मायत में रहकर सच्ची तौबा कर लो। इसलिए कि वली के मज़ार पर अगर सच्चे दिल से तौबा की जाती है, अगर इनके आमीन शामिल हो जाए, इनकी दुआ अगर शामिल हो जाए, तो अल्लाह फिर इस्तकामत अता फरमाता है। आप लोगों ने इतनी देर तक इस फ़कीर को जो है सुनना बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएँ। जिन लोगों ने ये उर्स मुबारक की तकरीब सजाई और जिस अंदाज में भी हिस्सा लिया, अल्लाह सबके हिस्सों को कबूल फरमाएँ, अल्लाह हम सब की हाज़री को कबूल फरमाएँ। अल्लाह हुज़ूर के अहले बैत, हुज़ूर की तमाम ज़ुर्रियत और हुज़ूर के सहाबा और औलिया किराम का सच्चा अदब नसीब फरमाएँ। बिलखुसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक ज़िंदा रखें, हुज़ूर की मोहब्बत में ज़िंदा रखें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो हमारी ज़बान पर जारी हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।